صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہی والہانہ محبت آپ کو معلوم ہونی چاہیے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا 48 سال کی عمر میں ہوا. 22 سال ان کی عمارت کے 22 سال آپ مائنس کر دیجئے 48 میں تو کتنے سال ہوا؟ 20 پر 6 26 سال. 26 سال کی عمر تھی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی. اس وقت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. 26 سال کی عمر میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر پوری دعوت کی ذمہ داری آ گئی. اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے قائل نہیں تھے. توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا، قائل نہیں تھے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت مزاج علمی مزاج تھا، تحقیقی مزاج تھا، پڑھنا پڑھانے کا مزاج تھا، لکھنے لکھانے کا مزاج تھا، تصنیف و تالیف کا مزاج تھا. اور ادھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہونے والا ہے مستورات میں. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب علیہ پردہ لگا رہے ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سیدھا اٹھے، پردے کے پاس جا کر پردہ یوں ہٹا دیا اور ہٹا کر آ کر بیٹھ گئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے لیے پردہ ڈالنے کو کہا اور یہ بار بار پردہ ہٹا رہے ہیں. مولانا عبید اللہ صاحب علیہ کہنے لگے بھائی کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ سب کام میں ہونے نہیں دوں گا. تو حضرت نے فرمایا میرے پیر کا حکم ہے. چپ. بڑے تھے مولانا عبید اللہ صاحب، بڑے تھے. چپ. تو یہ خاموش ہو گئے. 26 سال 25 سال 26 سال جوانی ہے، 24 25 26 سال تو خاموش ہو، کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے. بیان ہوتا تھا مستورات میں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا جب وصال ہوا، مشورہ چل رہا ہے. تمام اکابرین، شیخ الحدیث زکریا صاحب، حسین احمد مدنی، عاشق الہی صاحب میرٹی، عاشق الہی صاحب بلند شہری، ان اکابر و اسلاف کے درمیان مشورہ چل رہا ہے. اور مشورے میں خلیل احمد صاحب سہارنپوری مشورہ فرمایا حضرت یہ ذمہ داری کس کو دی جائے؟ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فیصل بنایا گیا. فرمایا آپ ہی فیصلہ کیجئے. حضرت مدنی کو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا آپ فیصلہ کیجئے. آپ میں کیسا فیصلہ؟ بھئی یہ تو میرا داماد ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے، کیسا فیصلہ کر سکتا؟ آپ کیجئے. حضرت مدنی نے فرمایا یہ ذمہ داری مولوی یوسف کو دی جائے گی، مولوی یوسف کو دی جائے گی. مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ذمہ داری ان پر ڈالی جانے کی اطلاع ملی، پہلے ہی سے والد کا انتقال، رو رہے ہیں، صدمہ ہے، ایک عجیب غم سوار ہے. حضرت فرمایا بیٹا اللہ کا نام لے کر بیٹھو، اللہ کا نام لے کر بیٹھو، شروع کرو. جنازہ رکھا ہوا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ادھر پر کرسی پر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان کرنا انہوں نے شروع کیا. اور بیان جس وقت خطبہ پڑھنے کے بعد جو کیفیت حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر طاری ہوئی، مشائخ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پوری ان کے اندر منتقل ہو گئی، فکریں منتقل ہو گئیں، جذبات منتقل ہو گئیں، ارادے منتقل ہو گئے، خیالات منتقل ہو گئے. اور ادھر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کرنا شروع کیا، ایسا بیان زندگی میں انہوں نے اس طرح کا بیان کبھی. اور یوں کہا جنازہ اس وقت اٹھے گا جب تم سب کے سب 4 مہینے کے لیے یہاں سے نقد نکلنے کا ارادہ کر لو. جب تک ارادہ نہیں کرو گے جنازہ نہیں اٹھے گا. حضرت کے کہنے کے بعد فرمایا پورے مجمع کی تشکیل ہوئی، پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کی نماز پڑھائی گئی، پھر تدفین عمل میں آئی. پھر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے نکلنے کے بعد ایسا درد اور ایسا کڑن، حضرت نے فرمایا اس وقت تک جب تک یہ ساتھی واپس نہیں آئیں گے میں گھر نہیں جاؤں گا. مرکز میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا. پھر دوسری جماعت کی تشکیل، فرمایا دوسری جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے،
جب تک وہ نہیں آئیں گے گھر نہیں جاؤں گا. مدت بڑھ گئی, تیسری جماعت کی تشکیل, پھر وہ جماعت آگے بڑھ رہی ہے, بھئی جب تک وہ نہیں آئیں گے گھر نہیں جاؤں گا. مدت بڑھ گئی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ 6 مہینے گزر جایا کرتے تھے, دروازہ کھولو تو سیدھا گھر. 6 مہینے گزر جاتے تھے, حضرت گھر کو نہیں جاتے تھے. اس طرح قربانی. اسی لیے کہا گیا اگر کسی کو دعوت اور داعی کو دیکھنا ہو, مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی سیرت پڑھ لیا کرو. 22 سالہ زندگی جو انہوں نے گزاری ہے, یہی وہ زندگی ہے جو داعی کی زندگی ہوتی ہے. یہی وہ زندگی ہے جو قرآن کی زندگی. اور اتنا مدلل کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے اپنی تصدیق حاصل کی اپنے کام کے سلسلے میں. حضرت تھانوی سے حاصل کی. حضرت تھانوی نے جب کارگزاری سنی اور جماعت سے مکمل طور پر جائزہ لینے کے بعد حضرت تھانوی کہنے لگے الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی کی سند ملنے کے بعد ایسا ہوا کہ پورے دنیا کے علماء نے میری تصدیق فرما دی. ایسا جذبہ, اس لیے کہ حجت الاسلام سمجھے جاتے تھے تھانوی, اور مجدد ملت سمجھے جاتے تھے تھانوی, تصوف کے بھی تعلیم کے بھی امام سمجھے جاتے تھے تھانوی. اور تھانوی ایسی متفق علیہ شخصیت تھی, تمام مکتب فکر کے لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر متفق تھے. تو جب حضرت تھانوی نے یہ جملہ کہہ دیا, یہ جملہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی ہمت کو بڑھانے والا جملہ بنا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے, تمام مشائخ سے, تمام بزرگوں سے اپنا تعلق اس وقت میں ان کا اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے دونوں ہم زلف ہیں, ہم درد ہیں, ہم درس ہیں, ہم مجلس ہیں, ہم مشرب ہیں, ہم دم ہیں اور ہم غم ہیں. یہ دونوں ایسا, اگر یوسف رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہیں, الیاس مولانا انعام الحسن باطن ہیں. یوسف رحمۃ اللہ علیہ فکر ہیں, انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ ذکر ہیں. اگر یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان میں بیٹھتے تھے, انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے تھے آپ ذکر میں بیٹھیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بند ہو گئی. فرمایا اچانک آواز لگا کر, ارے بھائی کہاں چلے گئے ذکر والے؟ مولانا انعام صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی. جو ہی آواز آئے کہاں, فوراً اٹھا اور ذکر کرنا شروع کیا اور ادھر بیان شروع ہو گیا. اتنا تعلق تھا دونوں میں. کوئی خط, کوئی مشورہ, کوئی فیصلہ حضرت مولانا انعام صاحب کو چھوڑ کر کبھی زندگی میں یوسف رحمۃ اللہ نے نہیں کیا. اتنا تعلق. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت جب اجتماع میں بیان کرتے کرتے حضرت کا دل کا دورہ پڑا, ساتھ میں مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں, حضرت کی آنکھوں سے آنسو ہیں. حضرت نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مولوی صاحب مولانا آخری وقت ہے, اللہ کے سامنے حاضری ہے, مجھے یہ ہیبت اور یہ خوف ہو رہا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری کے بعد میں کیا جواب دوں گا. تو حضرت نے فرمایا آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے تحفظ میں, تبلیغ میں, دعوت میں لگا دی. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ ہمت سے رہیں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ساتھ عفو درگزر کا اور اللہ تعالیٰ اکرام کا معاملہ. حضرت تسلی دے رہے ہیں اور حضرت رو رہے ہیں, اور حضرت کو لے جا کر جس وقت مطب میں لے گیا ہاسپٹل میں, تو حضرت کا وہیں پر انتقال ہوا. وہاں سے پھر واپس دلی لایا گیا, اور دلی میں ان کے والدہ محترمہ باحیات تھیں. ان کے مطالبے پر, ان کے ضد پر دلی جنازہ لایا گیا. جب دلی لایا گیا تو ان کے والدہ نے جب دیکھ کر کہنے لگیں بیٹا آرام کرو, بہت تھک چکے ہو,
فرمایا جب سے ان کے والد کا انتقال ہوا میں آج ہی جی بھر کے ان کو دیکھ رہی ہوں۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کے لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے قربانی لی اور خود بھی قربانی دی، اور ان کی زوج محترمہ کہتی ہیں جس وقت ان کا جس وقت یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت انہوں نے یوں کہا کہ آج سے میرے تمام حقوق دعوت کے لیے قربان ہیں۔ بیوی نے کہا میرے پورے حقوق دعوت کے لیے قربان ہیں۔ مولانا منظور صاحب نعمانی نے فرمایا ذرا جاؤ، ان کے بیوی کو لے کر آئے تھے، ارے بھائی جاؤ جا کر اپنی بیوی کو دیکھو، وہ بیمار چل رہی ہیں، 6 مہینے ہو گیا تمہیں دیکھ کر۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا ذرا جا کر پوچھئے، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو میں آتا ہوں۔ تو جب جا کر پوچھا گیا تو تب کہا نہیں 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 نہیں، ان کو آپ میرے لیے دین کے کام میں خلل ہونے نہ دیجیے۔ کہا میں نے میرے تمام حقوق قربان کر دیے حضرت مولانا کے وفات کے بعد دعوت کے لیے۔ یہ جملہ مولانا منظور صاحب سے کہا، ان کے اہلیہ سے کہا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی عجیب انداز کے بزرگ، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو کامل بنایا، علم اعتبار سے بھی فراست۔ جب مولانا جمیل صاحب تشریف لائے تھے تو ان کو بھوپال میں، حیدرآباد کے تھے وہ، بھوپال میں جب آئے تو ان کو کالرا بیماری لگ گئی، دست اور قے، تو طبیعت بہت بگڑ گئی، تو ان کو لایا گیا اور نظام الدین میں آرام کیا گیا۔ حضرت 3 دن 4 دن کے بعد ان کو افاقہ ہوا، پوچھا حضرت نے ارے بھئی میں آ کر 3-4 دن ہو گیا، اب تک مولانا یوسف سے ملاقات نہیں ہوئی، ہم آئے ان سے ملنے کے لیے۔ کہا حضرت ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ حضرت ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا جی نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا حضرت روزانہ آ کر جو آپ کو ناشتہ کراتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، وہی تو مولانا یوسف صاحب ہیں۔ جو روزانہ آ کر جو دوائی دیتے ہیں، صبح و شام آپ کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، جو آپ کو آ کر کھانا کھلاتے ہیں، وہی تو ہیں۔ تو حیرت کی انتہا نہیں رہی، اتنا خلیق حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے آ کر بنگالیوں کے کھانے کی عجیب ڈھنگ، کھانا اٹھا کر منہ پر پھینکتے تھے اور کھانا پورا نیچے گر جاتا تھا۔ آ کر مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے شکایت کی، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ لکھ رہے تھے، حضرت فوراً اٹھے، سیدھے گئے۔ لوگوں نے کہا مولانا یوسف آ رہے ہیں۔ حضرت سیدھا آئے، جتنا کھانا نیچے گرا ہوا تھا اکٹھا کیا اور حضرت نے اس کو کھایا۔ دوسرے وقت جب بنگالی لوگ آ کر کھانا کھا کر فارغ ہو کر گئے، حضرت نے کہا ذرا جا کر دیکھو وہ کیسا کھانا کھا رہے ہیں۔ جا کر دیکھا تو دانہ ایک بھی نیچے گرا ہوا نہیں تھا۔ فرمایا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے عمل سے عمل وجود میں آتا ہے، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں۔ حضرت کا وصال ہوا۔